اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ سامعین گرامی، آپ کے سوال اور ہمارا جواب اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اب جو ہمارے سامنے سوال ہے اس کا جواب ہمیں بہت تفصیل سے دینا پڑے گا۔ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی رفتار تیز رکھیں تاکہ کم سے کم وقت میں ہمارے معروضات آپ تک پہنچ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ ولایت علی ایمان کی شرط ہے تو مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہ آیا؟ ایک دفعہ پھر سن لیں سوال کہ جب ولایت علی ایمان کی شرط ہے تو مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہ آیا؟ اب دیکھیے، یہ سوال اکثر اٹھا ہے، اس سے پہلے بھی مخالفین کی طرف سے اٹھے تو اس سے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن مومنین کی طرف سے بھی اٹھا ہے، اور اس وقت بھی ہمارے مخاطب مومنین ہیں۔ تو اب ہم اس سوال کو کم سے کم 5 نکات میں یا 5 زاویوں میں اس کا جواب دیں گے، کیونکہ یہ جواب اس بات کا متقاضی ہے کہ بہت سیر حاصل گفتگو اس کے اوپر کی جائے۔ تو دیکھیے، پہلا نقطہ جو اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ قرآن خود کیا ہے؟ قرآن حقانیت پیغمبر اسلام کا ایک زندہ معجزہ ہے، اور اس قرآن میں جو باتیں منفرد ہیں یا جن کی بنیاد پر ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں اس میں بہت سے پہلو ہیں، لیکن ہماری گفتگو کے اعتبار سے جس طرف ہم توجہ دلانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن بظاہر ایک بہت مختصر سی کتاب ہے۔ اس میں چند ہزار آیتیں، 6666 یا 6600 یا جو بھی آپ سمجھ لیں، چند ہزار ہیں۔ چند ہزار جملوں میں ایک ایسی کتاب کا مرتب ہونا جس میں اتنے موضوعات ہوں کہ جن کو گنا بھی نہ جا سکے۔ مثال کے طور پر ہم نے کچھ موضوعات کو اپنے سامنے لکھ کے رکھا ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ توحید بھی ہے، الہیات بھی ہے، مبدا و معاد بھی ہے، حیات بعد از موت بھی ہے، برزخ بھی ہے، محشر بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ، صراط، میزان، حساب کتاب، فرشتے، روح، جنات، شیاطین، احکام عوامر و نواہی، قضاوت، نکاح، طلاق، معاشرتی امور، میراث، قضاء و قدر، اصول ہے عدالت، تکوینی اصول ہے ہدایت الہیہ، فلکیات، طبیعات، نباتات، حیوانات، آئلی قوانین، گزشتگان کی تاریخ، قصص انبیاء، معجزات، عذاب، موضوعات تفکر، تخلیق انسان، تخلیق کائنات۔ غرض یہ کہ اتنی چیزیں ہیں قرآن میں، یہ تو ہم نے چند موضوعات آپ کے سامنے گنوائے، سب کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر دنیا میں آج ترقی یافتہ دور میں ان تمام اور اس جیسے دیگر تمام امور کو سمیٹ کے کتابیں لکھی جاتی ہیں جن کو آپ انسائکلوپیڈیاز کہتے ہیں، تو ایک انسائکلوپیڈیا 40 50 100 100 جلدوں پر، یعنی اتنے والیومز ہوتے ہیں اس کے، 100 100 یا 70 یا 80 والیوم ہوتے ہیں، اور ایک والیوم یا ایک جلد جو ہے وہ ہمارے قرآن سے کہیں زیادہ ضخیم ہوتی ہے، کہیں زیادہ اوراق اور کہیں زیادہ جملے اس میں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود صورتحال کیا ہوتی ہے کہ آج کی لکھی ہوئی انسائکلوپیڈیا چند سال بعد بیکار، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، پھر نئی انسائکلوپیڈیا لکھی جاتی ہے، پھر وہ بیکار ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، نئی لکھی جاتی ہے۔ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ اتنے مضامین چند ہزار جملوں میں سمیٹ بھی لیے گئے، اور اس طرح سے اس کو مرتب کر دیا گیا کہ 14 صدیاں گزر گئیں، اور خدا جانے کتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس میں پرانا پن، آؤٹ ڈیٹڈ ہونا جو ہے وہ نہیں آئے گا، ہمیشہ تازہ ہی رہے گا۔
تو اب یہ قرآن کہ جس میں تمام علوم شامل کر دیے جائیں، جس میں ہر قسم کے علوم کی وہ کنجیاں موجود ہوں، وہ بنیادیں موجود ہوں کہ جس کی ضرورت ہمیشہ عالم اسلام کو رہے، خواہ عالم انسانیت کو رہے، خواہ وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، تو ایسی کتاب کا اسلوب آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ہم دنیاوی کتابیں لکھتے ہیں کہ اس میں مختلف موضوعات کے ابواب قائم کر کے باری باری ایک ایک باب لکھتے ہیں اور اس میں پھر اس کی تفصیلات بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اگر کہیں ایسا قرآن لکھا جاتا تو اس قرآن کی ضخامت کیا ہوتی، کتنا بڑا قرآن ہوتا وہ۔ یعنی آج جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں یعنی مسلم معاشرے میں یا انسانی معاشرے میں چند ہزار جملوں کے قرآن میں تو تحریف کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں 50-100 والیومز ہوتے قرآن کے جس میں لاکھوں کروڑوں جملے استعمال کیے گئے ہوتے، آیات کی تعداد کروڑوں میں ہوتی، تو بتائیے کہ تحریف کے امکانات کہاں پہنچتے؟ یہ تو پروردگار عالم کا اہتمام ہے کہ عالم انسانیت کی ضرورت کو بھی پورا کر دے اور اس کی نفسیات میں جو خرابیاں ہیں ان کا بھی ازالہ کر دے۔ تو اب ایسے قرآن کے اسلوب میں اس طرح سے گفتگو کرنا جس طرح آپ تقاضا کر رہے ہیں، آپ خود سوچیں کہ ممکن ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کو پروردگار عالم نے اس طرح مرتب کیا کہ اس میں اسرار و رموز ہیں، الفاظ وہی استعمال ہوئے ہیں جو اہل عرب استعمال کرتے تھے، لیکن ایک ایک لفظ میں اتنے معنی پنہا کر دیے ہیں، ایک ایک حرف میں اتنے مفاہیم آ گئے ہیں کہ اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے بہرحال ان علوم کی ضرورت ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، جس کے تحت قرآن کو صامت اور اس کے ورثاء کو ناطق قرار دیا جاتا ہے، جن کے ذریعے قرآن کا لہجہ، قرآن کے معنی، قرآن کے مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے تنہا قرآن کو کبھی بھی کافی قرار نہیں دیا۔ اب دیکھیے اس قرآن کے جو ہم نے کہا کہ جملوں میں معنی ہیں اور اس میں مفاہیم ہیں، وہ اتنی آسانی سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج کا زمانہ کہ جس میں ہمارے بچے جدید علوم پڑھتے ہیں، اس وقت کی نسل کمپیوٹر کے پورے ایک نظام تعلیم سے آشنا ہے اور وہ جانتی ہے کہ ایک پوری زبان ہے اشاروں اور کنایوں کی کمپیوٹر میں۔ اگر اس زبان کو آپ عام لوگوں کے سامنے رکھیں تو ان کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یا چلیے کمپیوٹر کو چھوڑ دیں، تھوڑا پرانے زمانے میں چلے جائیں، کیمسٹری کا علم، کیمسٹری میں جو بچے یا طالب علم کیمسٹری پڑھتے ہیں یا جو لوگ کیمسٹری سے واقف ہیں، ان کے سامنے آپ حروف تہجی صرف لکھ دیں، اے لکھ دیں، سی لکھ دیں، ٹی لکھ دیں، ایس لکھ دیں، کچھ بھی لکھ دیں، اور اس کے بعد اس سے کہیں یہ کیا ہے، تو وہ صرف ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے اوپر آپ کو ایک ایک گھنٹے تک گفتگو کر سکتا ہے اگر ذہین سمجھدار طالب علم ہے یا اگر استاد ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اے لکھا ہے، اس نے کہا صاحب اے کا مطلب تو آرگن گیس ہوتی ہے، آرگن گیس جو ہے اس کے اتنا ایٹمک ویٹ ہوتا ہے، اس کا اتنا ایٹمک نمبر ہوتا ہے، وہ پیریوڈک ٹیبل میں فلاں مقام پر آتی ہے، اس کا آؤٹر موسٹ شیل جو ہے وہ سیچوریٹڈ ہوتا ہے، وہ ان ایکٹیو ہوتی ہے۔ اب وہ اتنی گفتگو کرے گا صرف اے کے اوپر۔ اسی طریقے سے آپ نے کہہ دیا سی، عام آدمی کے سامنے رکھیں، وہ کہے گا کہ انگریزی کا الفابیٹ ہے، اے بی کے بعد آتا ہے۔ اس نے کہا صاحب یہ تو کاربن کم ہے اور اس کی اتنی شکلیں ہوتی ہیں اور اس کے یہ کیمیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں، یہ اس کی فزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ سمبلز، اشارے جو ہوتے ہیں وہ اپنے اندر علوم کے سمندر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب تک کہ قرآن کا اسلوب ایسا نہ ہو کہ وسیع علوم ایک ایک لفظ میں سما جائیں، جب تک قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اب یہ بات پہلے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم آ رہے ہیں اگلے نقطے کی طرف، اور اتنا ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسے قرآن میں بیان کا
طریقہ اور اسلوب اس کتاب کا کیا ہونا چاہیے، یہ فی الحال اپنے ذہن میں رکھیں. اب اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے دوسری صورت، دوسری چیز جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں گے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے نکات کو مختصر سے مختصر کر لیں اور منتخب کر کے چند نکات ہی آپ کے سامنے پیش کریں. وہ یہ ہے کہ قرآن اگر ان افراد کے نام لینا شروع کر دے کہ جن کو ممدوح قرار دیا گیا ہو، جن کی تعریف کی گئی ہو، تو کیونکہ قرآن ہمیشہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے، 14 صدیاں ابھی گزر گئی ہیں، اس کے بعد خدا جانے کب تک رہے. تو اگر نام لے لیے جائیں تو نام رکھنا بہت آسان ہے. کوئی بھی نام لے لیا جائے، اس نام کے ہزاروں آدمی پیدا ہو سکتے ہیں. اگر اس نام کے ساتھ آپ باپ کا نام بھی لگانا ضروری سمجھیں تو اس نام کے آدمی کا بیٹا اس نام کا ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے نام اگر لے لیے جائیں مدح کی صورت میں، ہاں مذمت میں نام لے لو تو کوئی نہیں کوشش کرے گا کہ وہاں اپنا نام لگا دیں، لیکن جہاں مدح کے ساتھ نام لیے جائیں گے وہاں خدا جانے کتنے لوگ یہ نام رکھ لیں گے اور اتنے اشتباہات پیدا ہو جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن جس زید کی بات کر رہا ہے وہ زید ہے کون. ہر شخص کا نام، ہزاروں نام زید ہو گئے. قرآن جس بکر کی بات کر رہا ہے وہ بکر ہے کون؟ تو یہ تو ویسے بھی عقلاً ممکن نہیں ہے کہ نام اس انداز پر لیے جائیں جیسے آپ تقاضا کر رہے ہیں. ہاں قرآن نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جس کی مدح کرنا ہو اس کی صفات بیان کرتا ہے، نام نہیں بیان کرتا، صفات بیان کرتا ہے. اور جب صفات سامنے آ جاتی ہیں تو کوئی دوسرا شخص جو ان صفات کا حامل نہ ہو اور چاہے کہ میں اس کا مصداق بن جاؤں تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اس کا مصداق وہی بنے گا جو ان صفات کا حامل ہے. تو اس اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ قرآن کے اسلوب میں نام کے بجائے صفات کا استعمال ہو، اور ویسا ہی اللہ نے کیا ہے. اس کے بعد اب آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں ولایت کو واضح طور سے بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ تو قرآن میں ولایت کو بہت واضح بیان کیا گیا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ بیان نہیں کیا گیا، بہت واضح بیان کیا گیا ہے. تمام آیات کو اگر ہم پس پشت ڈال دیں تو صرف آیہ ولایت جو سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ والی آیت جو ہے اس میں پروردگار عالم نے بہت واضح طور پر ولایت کو پہلے اپنی طرف منسوب کیا ہے. انما ولیکم اللہ صیغہ حصر کے ساتھ کہ تمہارا ولی کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. پھر اس کو میں وسعت دی ورسولہ، اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول. اس کے بعد کیا کیا کہ اب ولایت جب رسالت، توحید اور رسالت سے آگے بڑھ کے صاحبان ایمان کے درمیان آ رہی ہے تو پھر نام نہیں لیا بلکہ صفات بیان کی. اور صفات میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ 1400 سال میں کوئی بھی اپنے اندر کوئی صفت کسی نہ کسی طریقے سے ممکن ہے قائم کر دے، لہذا نشاندہی کے لیے اس عمل کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت واقع ہو گیا. جیسے ہم یہ کہیں کہ وہ شخص جو لال ٹوپی پہنے ہوئے بہت سمجھدار ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لال ٹوپی پہن لے وہ سمجھدار ہو جائے گا، وقتی بات ہے. تو جس نے اس وقت حالت رکوع میں زکوٰۃ دی بات ختم ہو گئی، اب ساری زندگی اور قیامت تک لوگ دیتے رہیں. یعنی وہی والی بات کہ ہم نے کہا سرخ ٹوپی والا سمجھدار ہے، تو یہ نہیں کہ جو زمانے میں جب بھی سرخ ٹوپی پہن لے تو وہ اس کے زمرے میں آ جائے گا، نہیں، وہ جو اس گفتگو کے وقت تھا. تو اس طریقے سے اتنے واضح طور پر پروردگار عالم نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر آیہ ولایت میں کیا ہے. اور ہم نے اس وقت وہ حوالے یہاں پر آپ کے لیے بیان کرنے کا ارادہ نہیں کیا کہ کم سے کم 50 ایسی تفاسیر عامت المسلمین کی ہیں جہاں انہوں نے اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ یہ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تھی جس کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. بہت ہی متعصب شخص امام فخر الدین رازی تک نے تفسیر کبیر میں یہی بات کہی ہے کہ سوائے علی بن ابی طالب کے یہ آیت کسی کی طرف نہیں جاتی. ہاں یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے بہت سے اشتباہات پیدا کیے ہیں، مگر وہ اشتباہات اپنی جگہ. اس بات سے انکار ممکن نہیں ہوا، حکمت خداوندی اتنی یہاں پر کارگر تھی کہ
یہ کہنا کہ نہیں یہاں پر یہ شخص نہیں یہ شخص تھا. کوشش ضرور کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہوا کوئی، اتنا آسان نہیں تھا. تو آیہ ولایت میں صفات بیان کر کے پروردگار عالم نے جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت جگہ کیا. اچھا، اس کے بعد ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف ہم آپ کی توجہ دلا رہے ہیں. ابھی آپ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب شرط ایمان ہے ولایت علی، اتنی اہمیت کے باوجود نظر انداز کر دیا، یہی تاثر ہے نا. تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اعمال میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ اہم کون سا عمل ہے کہ جس کو اگر قبول نہ کیا جائے تو کوئی نیک عمل قبول ہی نہیں ہوتا؟ نماز سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہے عمل میں؟ عمل میں نماز، عبادات میں نماز کا پہلا نمبر ہے، اور نماز وہ شے ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا ہے. تو اب جو اتنی اہم چیز تھی، اللہ کیا نہیں جانتا تھا کہ امت مسلمہ 23 سال تک رسول کو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے دیکھے گی بھی اور رسول کے پیچھے پڑھے گی بھی، اس کے باوجود امت اختلاف کرے گی. کوئی کہے گا کھول کے پڑھتے تھے، کوئی کہے گا باندھ کے پڑھتے تھے، کوئی کہے گا ملا کے پڑھتے تھے، کوئی کہے گا ہٹا کے پڑھتے تھے، کوئی کہے گا سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے تھے، کوئی کہے گا پیٹ پہ باندھ لیتے تھے، کوئی کہے گا کہ ناف پہ باندھ لے. کیا ہوا؟ اتنا رسول نے پڑھایا، اتنا بتایا کہ جتنی نماز کی رسول نے نشر و اشاعت کی اور جتنی مرتبہ رسول کی ذات سے عمل نماز صادر ہوا اتنا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اسی پہ امت اتفاق نہیں کر سکی. بہرحال تو بات کیا ہوئی کہ نماز کا ذکر پروردگار عالم کو اس فکر کے اعتبار سے، اس فکر کی بنیاد پر چاہیے یہ تھا، اور اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ نماز میں باقاعدہ طریقہ نماز، اوقات نماز، واجبات نماز، مستحبات نماز، اور ہاتھ کہاں ہوں، باقاعدہ اللہ کے لیے کوئی تصویریں بنا کے بھیج دینا مشکل نہیں تھا. جہاں قرآن میں نماز کا باب ہوتا وہاں مرد کا نماز پڑھنا، عورت کا نماز پڑھنا، جسم کا ڈھانکنا، کس نے جسم ڈھکا ہو، کس طرح کھڑے ہوں، ہاتھ کہاں ہو، نظریں کہاں ہوں، پیر کہاں ہوں، سب تصویروں میں چارٹ بھی بنے ہوئے ہوتے، اور باقاعدہ اس کے برابر والے صفحے کے اوپر واضح لکھا ہوا بھی ہوتا. پھر اس کے بعد شکوک کا بھی پورا ذکر ہوتا، شکوک کے بارے میں بھی لکھا ہوتا، شرائط کے بارے میں بھی لکھا ہوتا. غرض یہ کہ نماز کا پورا باب یا وہ پورا بیان جو ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ تو قرآن میں ہونا چاہیے تھا. اتنی اہم چیز کو کیوں اللہ نے چھوڑ دیا؟ کیا پریشانی تھی اس کو؟ تو دیکھیے ابھی ہم نے جو بنیاد بنائی وہ یہ بنائی کہ اسلوب قرآن کو سمجھیں. اسلوب قرآن میں کیا اس بات کی گنجائش تھی کہ اتنی وضاحت کے ساتھ نماز کا ذکر ہوتا؟ ظاہر ہے اسی وجہ سے پروردگار عالم نے عملی ہدایت کو بہت زیادہ اہمیت دی. آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر پروردگار عالم نے جو صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ صحیفوں کی تعداد چند، کتابوں کی تعداد 4 بیان کی جاتی ہے، اور ہوں گی جن کا ہمیں علم نہیں، 10 ہوں گی، 20 ہوں گی، 25 ہوں گی. اس سے زیادہ تو تحریری ہدایت نہیں ہے. لیکن عملی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء، ائمہ، اولیاء، اوصیاء، یعنی نگاہ قدرت میں ہدایت عملی کا جو مقام تھا وہ ہدایت قولی کا نہیں تھا. تو آپ تلاش کر رہے ہیں ہدایت قولی میں، ہدایت عملی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ جو اللہ کی نظر میں زیادہ اہمیت تھی، جو جس چیز کی زیادہ اہمیت ہوگی وہ اس پلیٹ فارم سے بیان کی جائے گی جس کی اہمیت زیادہ ہو. تو اب اللہ نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ نماز کی مجمل یا نماز کی تاکیدی گفتگو قولی ہدایت میں کر دی، لیکن نماز کی تمام تفصیلات جن کی طرف ابھی ہم نے توجہ دلائی وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے کی کہ یہ معاملات اتنے اہم ہیں، اتنے ضروری ہیں، اتنے تفصیلی ہیں، اتنے وضاحت طلب ہیں کہ قرآن کے اسلوب میں گنجائش نہیں ہے. یہ کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اور یہ حکم دیں گے کہ ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں.
تو جس طرح نماز کو قولی ہدایت میں صرف تاکید کی حد تک اور عملی ہدایت میں پورے واضح طور پر بیان کیا، یہی صورت ولایت کی ہے کہ جس طرح عمل میں نماز اہم ہے اسی طرح عقیدے میں ولایت اہم ہے۔ اب ولایت کے بھی بہت سے تقاضے تھے، ولایت میں مودت بھی تھی، ولایت میں سرپرستی بھی تھی، ولایت میں طہارت بھی تھی، ولایت میں عصمت بھی تھی، ولایت میں ہدایت بھی تھی، ولایت میں کرامات بھی تھی، ولایت میں اتنی چیزیں تھیں کہ قرآن کا اسلوب اور مزاج جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں تھا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس عمل کو اپنی عملی ہدایت کا حصہ بنایا، قولی ہدایت میں صرف تاکید کی۔ پھر بھی نماز کے بارے میں اقیموا الصلاۃ کہیں جملہ آتا ہے، ولایت کا معاملہ جہاں آتا ہے کہیں آیا مودت رکھ دی، کہیں آیا تطہیر رکھ دی، کہیں آیا خمس رکھ دی، کہیں اطاعت کے بارے میں کے فضائل میں تذکرہ کر دیا کہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہیں کونوا مع الصادقین کہہ دیا۔ یعنی قرآن میں جگہ جگہ ولایت کی طرف اشارے کر دیے، اور اس کی توضیحات جو ہیں وہ شعبہ ہدایت عملی کی طرف کر دیں۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی گفتگو کی اور اتنی واضح گفتگو کی کہ اب یہ کہنا کہ قرآن میں کیوں نہیں ہے، کیا رسول کا کہنا کافی نہیں ہے؟ جس طرح رسول کا نماز پڑھنا کافی ہو گیا قرآن میں نہیں رکھا، اسی طرح رسول کا تعارف ولایت کافی ہو گیا، اس لیے قرآن میں ان الفاظ میں نہیں رکھا جس میں آپ تلاش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے رسول کا اعلان، رسول کا طریقہ، چاہے وہ دعوت ذوالعشیرہ ہو اور چاہے منبر غدیر ہو، بڑی اچھی اور گہرائی کی زبان میں ہمارا مدعا جو ہم بیان کر رہے ہیں، مرحوم آل رضا صاحب نے نظم کیا تھا کہ محمد کو نبی کی حیثیت سے جس قدر سمجھے، علی کی منزلیں دیکھیں مشیت کی نظر سمجھے۔ شب ہجرت کے بستر سے غدیر خم کے منبر تک سمجھنے کے لیے کیا کچھ نہیں انسان اگر سمجھے، اور یہیں پر ہو گئیں اپنی عقیدت کی حدیں قائم، رسول اللہ کی باتوں کو بے حد معتبر سمجھے۔ تو یہ وہ زاویہ ہے کہ جس کو آپ پروردگار عالم کی ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ہدایت قولی اور ہدایت عملی، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ نے کس چیز کو کہاں زیادہ بہتر مقام دے کے آپ کی ہدایت کی ہے۔ تو بہرحال آپ کے سوال کا جواب ہم نے دے دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی کتاب کا مرتب ہونا جس میں اتنے موضوعات ہوں کہ جن کو گنا بھی نہ جا سکے۔ مثال کے طور پر ہم نے کچھ موضوعات کو اپنے سامنے لکھ کے رکھا ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ توحید بھی ہے، الہیات بھی ہے، مبدا و معاد بھی ہے، حیات بعد از موت بھی ہے، برزخ بھی ہے، محشر بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ، صراط، میزان، حساب کتاب، فرشتے، روح، جنات، شیاطین، احکام اوامر و نواہی، قضاوت، نکاح، طلاق، معاشرتی امور، میراث، قضاء و قدر، اصول ہے عدالت، تکوینی اصول ہے ہدایت الہیہ، فلکیات، طبیعات، نباتات، حیوانات، آئلی قوانین، گزشتگان کی تاریخ۔ اس بات کا متقاضی ہے کہ بہت سیر حاصل گفتگو اس کے اوپر کی جائے۔ تو دیکھیے پہلا نقطہ جو اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ قرآن خود کیا ہے؟ قرآن حقانیت پیغمبر اسلام کا ایک زندہ معجزہ ہے، اور اس قرآن میں جو باتیں منفرد ہیں یا جن کی بنیاد پر ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں اس میں بہت سے پہلو ہیں، لیکن ہماری گفتگو کے اعتبار سے جس طرف ہم توجہ دلانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن بظاہر ایک بہت مختصر سی کتاب ہے۔ اس میں
چند ہزار آیتیں ہیں، 6666 یا 6600 یا چاہے جو بھی آپ سمجھ لیں، چند ہزار ہیں. چند ہزار جملوں میں ایک بہت تفصیل سے دینا پڑے گا. کوشش کریں گے کہ ہم اپنی رفتار تیز رکھیں تاکہ کم سے کم وقت میں ہمارے معروضات آپ تک پہنچ جائیں. سوال یہ ہے کہ ولایت علی ایمان کی شرط ہے تو مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہ آیا؟ ایک دفعہ پھر سن لیں سوال کہ جب ولایت علی ایمان کی شرط ہے تو مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہ آیا؟ اب دیکھیے یہ سوال اکثر اٹھا ہے، اس سے پہلے بھی مخالفین کی طرف سے اٹھے تو اس سے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن مومنین کی طرف سے بھی اٹھا ہے اور اس وقت بھی ہمارے مخاطب مومنین ہیں. تو اب ہم اس سوال کو کم سے کم 5 نکات میں یا 5 زاویوں میں اس کا جواب دیں گے، کیونکہ یہ جواب قصص انبیاء، معجزات، عذاب، موضوعات تفکر، تخلیق انسان، تخلیق کائنات، غرض یہ کہ اتنی چیزیں ہیں قرآن میں. یہ تو ہم نے چند موضوعات آپ کے سامنے گنوائے، سب کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اب آپ بتائیں کہ اگر دنیا میں آج ترقی یافتہ دور میں ان تمام اور اس جیسے دیگر تمام امور کو سمیٹ کے کتابیں لکھی جاتی ہیں جن کو آپ انسائکلوپیڈیاز کہتے ہیں، تو ایک ایک انسائکلوپیڈیا 40 50 100 100 جلدوں پر، یعنی اتنے والیومز ہوتے ہیں اس کے، 100 100 یا 70 یا 80 والیوم ہوتے ہیں، اور ایک ایک والیوم یا ایک ایک جلد جو ہے وہ ہمارے قرآن سے کہیں زیادہ ضخیم ہوتی ہے، کہیں زیادہ اوراق اور کہیں زیادہ جملے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. سامعین گرامی، آپ کے سوال اور ہمارا جواب اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اب جو ہمارے سامنے سوال ہے اس کا جواب ہمیں